باجوہ جو ہے، اس باجوہ کو تو میرے خیال میں کیپٹن بھی نہیں بننا چاہیے تھا۔ ارے بغیر تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ قوم اٹھ چکی ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں۔ کسی نے کہا ذہین ہے، یہ ذہین نہیں ہے، یہ بدماش ہے، یہ تو الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ ارے بغیر تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ اب یہ جو ظلم کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے سارا جو ہے وہ GHQ ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان ایک خواب تھا جب میں 11 سال کا تھا، 1940-41 میں، اور وہ خواب جو ایک سہانا خواب تھا، اس کی تعبیر ایک ملک کی بننے میں، جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم انسان کو وسیلہ بنایا۔ ایک بہت خوبصورت ملک اور ایسی جگہ پہ لوکیٹ جہاں پہ ہم دنیا کو، امریکہ، رشیا، چائنا، سب کو ہم اپنی بات منواتے، نہ کہ ہم ان کی غلامی میں جاتے۔ تو اس ملک کے ساتھ کیا ہوا، اور اس وقت آج یہ جو ہے 23-24 تاریخ، اور یہ لمحے جو ہیں اس وقت پاکستان تباہی کے دہانے سے گر چکا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اوپر فرعون کی بادشاہی ہے، اور بلکہ فرعون بھی میرے خیال میں شرما رہا ہوگا اپنی قبر کے اندر، اور ہٹلر بھی شرما رہا ہوگا، کیونکہ ہٹلر نے یہودیوں پہ ظلم کیا، مودی اور ان کے ساتھیوں نے کشمیریوں پہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی مثال نہیں بنتی کہ جہاں ایک ٹولہ، اور وہ ٹولہ بھی وہ کس کا؟ وہ ڈاکوؤں کا، جنہوں نے ملک کا جو انہوں نے ریپ کیا ہو ہر طریقے سے، اور ہر ایک جانتا ہو، لیکن ہر ایک کو ڈرا کے رکھا ہو، ہر ایک کو ایک خوف کے حالت میں رکھا ہے۔ جب انگریز چھوڑ کے گیا تھا پاکستان کو، تو اس وقت ایک غلامی کی لہر تھی جو کہ ہمارے DNA میں تھی، ہندوستانی اس میں سے نکل گئے، لیکن جو ہم مسلمان تھے پاکستان کے، ہمارے دل کے اور دماغوں کے اور ہمارے DNA میں وہ غلامی ختم نہیں ہوئی، بلکہ آج وہ عروج پہ ہے، اور لیکن اس کو توڑنے کا ایک موقع ملا ہے ہمیں۔ اب اس پہ میں بات کروں گا، لیکن اس وقت میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی بدقسمتی، اس کا جو زوال شروع ہوا تھا، یہ قائد اعظم کی زندگی میں شروع ہو گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کسی کو؟ یہ جو بڑے بڑے آپ کے یہ پرائم منسٹر ہے، یہ بیوقوف جو بہت اس کو کرپٹ تو کہنے کا تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اور یہ جو تھے فلپین کا جو تھا امیلڈا وغیرہ، اور یہ ساروں کی قبروں میں یہ تو ہنس رہے ہوں گے، کہیں گے کہ ہمارے اوپر کرپشن کے چارجز تھے، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے استادوں کے استاد پیدا ہوں گے، اور ایک اپنے ملک کو یعنی اپنے ملک کو جو کہ ملک جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کو ہم مادر وطن کہتے ہیں، ملک کو مادر وطن کہتے ہیں کہ یہ ہماری ماں ہے، ہماری ماؤں کو، ہماری دادیوں کو، سب کو اسی ملک نے، اسی سرزمین نے ہمیں پرورش کیا، جو کچھ ہم بنے ہیں اس سرزمین کی جگہ۔ اب اس اپنی ماں کو اگر لوٹ کے اس کے گہنے اور جا کے یہودیوں کے پاس لندن میں آپ رکھ دیں یا دبئی میں رکھ دیں، اور اس کو آپ فٹ پاتھ کے اوپر بھیک مانگنے کے لیے، جیسے کہ 2018 میں کیا یہ نواز شریف، جو میرے خیال میں، جو مجھے تو کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دنیا میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، دنیا میں میرے خیال میں تاریخ میں اس سے بڑا جھوٹا، اس سے بڑا بے ایمان، اور اس سے بڑا دغا باز، اور اس سے بڑا بزدل انسان کوئی پیدا نہیں ہوا، اور بے وقوف نمبر 1۔ اس کی میں ذاتی مجھے اس کے متعلق پتہ ہے، میں بتانا چاہوں گا، اور میں بتاؤں گا کہ کتنا بے وقوف ہے، اس نے کتنی امبیرسمنٹ کی ہے لندن میں ٹونی بلیئر کے ساتھ میٹنگ میں، اور اس کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں یہ کرتا تھا۔ اس نے کلنٹن کو $2 لاکھ کا کارٹیئر کے ایک کف لنکس اس کو ایسے ہاتھ میں دیے اور کہا کہ دس از فرام ون بردر ٹو اندر۔ وہ کلنٹن بھی حیران ہو گیا، لیکن اس نے جب وہ دیکھا تو کلنٹن نے بھی جیب میں ڈال لیے۔ تو اس قسم کی حرکتیں تھے، جیسے آپ بیرے کو جا کے کسی یا اسٹوورٹ کو دیتے ریسٹورینٹ میں، تھوڑے سے پیسے دیتے کہ مجھے ٹیبل اچھی لے دو۔ تو یہ اس ذہنیت کا انسان ہے یہ، اور ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے، رات کی انٹرٹینمنٹ جو ان کے لیے، ان کا ایک دوست ہے، اس کا نام ہے سعید شیخ، جس کا نام اس میں نیب میں آ چکا ہوا ہے۔ وہ اب بہت بڑا شپر ہے، شپنگ میگنیٹ ہے،
ان کے جتنے ڈالر چوری کے یہاں سے جو غریب کے منہ سے نوالا، بچوں کے منہ سے نوالا، بیواؤں کے پیسے لے کے گئے ہیں، اللہ ان کے اوپر عبرتناک عذاب لائے گا، لا رہا ہے، ہو رہا ہے ان کے اوپر، لیکن بغیرت ہے نا۔ تو وہ شخص جو تھا وہ امریکہ سے، واشنگٹن سے آیا کرتا تھا تاکہ ان کی رات کی جو ہے رنگ رلیاں منانے کے لیے۔ یہ جس ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، ان کو بیوقوف کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہاں پر MI6 اور جو دوسری ہوتی ہے اسکاٹلینڈ یارڈ وغیرہ جو انٹیلیجنس ہے، وہ جب ایک ہیڈ آف اسٹیٹ جاتا ہے تو وہ سارے کور کرتے ہیں ہوٹل کو۔ تو یہ جہاز کو اٹھا کے یہ سعید شیخ لے جاتا تھا، وہ جو وہاں لندن میں مشہور ہے اسکاٹ سروسز، تو ماہر تھا اس کا، تو یہ اپنے ہوٹل میں لے جا کے یہ کر۔ اب یہ باتیں مجھے ذاتی طور پر پتہ ہیں کیونکہ سعید شیخ جو تھا وہ پاکستان ایمبیسی میں جہاں وہاں ڈپلومیٹ تھا، میں خود ایئر اٹیچے تھا، تو میرا چپراسی جس کا نام تھا غلام نبی۔ یہ سعید شیخ جو تھا یہ وہاں پر ایک چپراسی تھا پاکستان ایمبیسی کے اندر، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں، اور یہ وہاں سے PL 480 کے جو شپنگ کے جو ڈاکومنٹ ہوتے ہیں، اس کے ٹینڈر ڈاکومنٹ، یہ بیچنے شروع کیے۔ مجھے اس غلام نبی نے بتایا کہ جی ہم سے ایک کمرے میں رہتے تھے، $15 $20 ہمارا کرایہ تھا۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہے، 70 سے 1970 کی یا اس سے بھی پہلے کی۔ تو اس نے کہا کہ پھر یہ بیچتا تھا، ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا لی میزلش، اس کو یہ بیچتا تھا یہ ڈاکومنٹ، اور یہ ڈاکومنٹ جا کے پہلے $10 $20 میں، پھر یہ $100 میں، جو شپمنٹ بڑھتی گئی اس کے بعد اور ایڈ جاتی گئی، اس کے بعد ہزاروں ڈالر میں، پھر یہ بہت امیر ہو گیا۔ اس نے بہت بڑے وہاں پر ولا لیا، مجھے بلایا بھی۔ تو یہ ان کی اس قسم کی یہ حرکتیں جو ہیں، یہ کیونکہ یہ بیسیکلی جو ہیں یہ سارا خاندان جو ہے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا باپ جو ہے اس کا نام تھا شیفا لوہار، وہ $1 دہاڑی پہ کام کرتا تھا امرتسر میں، جسٹس شفیع کے والد کے، جسٹس شفیع جو تھے وہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تھے، آپ اپنے اس کو گوگل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اسر خان صاحب کو میرے موجودگی میں بتایا کہ ان کا جو باپ تھا شیفا لوہار، وہ ان کے باپ کے بھٹے میں کام کرتا تھا $1 دہاڑی پر۔ اب بات یہ کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ محنت کرتا ہوگا، اس نے ان کو پڑھا بھی دیا 4th 5ویں جماعت میں جو بھی تھا، لیکن یہ ہے کہ اس نے تربیت کیا دی ان کو، یعنی ڈھکنے چرا کے ان کو بھٹے میں ڈال کے اس کو کیا، اور اس کے بعد یہ انکم ٹیکس افسروں کے دفتر کے سامنے بیٹھ کے چپراسیوں کو $2 دیتا تھا کہ میری صاحب سے سلامی کرا دو۔ تو ان کی جب تربیت اور ان کی حیثیت جو ہے، اب میں بتانا چاہتا ہوں ساری قوم کو، جو بھی آپ کے سن رہے ہیں، یاد رکھنا حیثیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے، عزت اور ذلت اللہ دیتا ہے، اور کوئی نہیں دے سکتا۔ پیسے سے عزت نہیں آتی، عزت آتی ہے کردار سے، عزت آتی ہے سچائی سے، عزت آتی ہے آپ کی وزڈم سے۔ اب وزڈم جو ہوتی ہے وہ ڈگری سے نہیں آتی، وزڈم آتی ہے آپ کے کھلے دل سے، آپ کی ایمانداری سے، اور آپ کے خلوص سے، اور آپ کی انسانیت سے، کہ جب آپ کو ہر ایک انسان کے ساتھ یعنی وہ سلوک کرنا چاہیے جیسے آپ اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں، خاص طور پہ جب آپ کو طاقت ملتی ہے تو اس وقت آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ فارم، اس فارم کے اوپر کبھی میں نے بتایا آپ کو ایک تنکا، اس طرف دیکھیں، یہ دکھائیے، یہاں پر بچھو اور سانپ ہوتے تھے جنہوں نے ہمیں بیچا، کہا کہ ادھر ہم کبھی آئے نہیں، اور 2 سال خریدنے کے بعد 2-3 سال تک ہم نہیں آئے۔ پھر ایک دن میں نے فیصلہ کیا میں کچھ بنانا چاہتا ہوں، تو یہ آپ جگہ جو دیکھتے ہیں، جو یہاں آ کے لوگ سب کہتے ہیں کہ اٹس اے لیونگ ہیون، تو یہ سارے جو ہے یہاں پر اس فروٹ کے، یہ فروٹ درخت میں نے لگائے، میں نے تقریباً یہاں 9 سے 10 ہزار درخت لگائے ہیں، ان میں سے کم از کم 50% میں نے اپنے ہاتھ سے لگائے ہیں، اور ہمارا فروٹ جو ہے وہ سارے پاکستان میں ہم نے فرسٹ پرائز کم از کم 20 جیتے۔ آپ اندر جا کے دیکھیے کتنے کپ پڑے ہوئے ہیں۔ محنت سے ہر چیز ہوتی ہے، ایمانداری سے ہر چیز ہوتی ہے، کسی سے میں نے محنت نہیں مانگی، اپنے جیب سے، اپنی پینشن کے پیسے سے میں نے بنایا۔ تو کیوں نہیں ہم جیسے لوگ جو ہیں، ہم نے پہلے قوم کی خدمت کی 30 سال ایئر فورس کے اندر، دشمن بھی لکھ رہا ہے آج تک ہمارے متعلق، دشمن لکھ رہا ہے، لیکن ہم اس وقت بیٹھے ہیں ایک ایسی قوم تو نہیں ہے
ہم تو ایک گروہ ہیں، یہ تو ایک سمجھے ریڈ زون بناتے ہیں یہاں پر. یہ جو ہے موچھوں والا والرس جو ہے، یہ بدماش جو ہے فیصل آباد کا، یہ اس کا کیا نام ہے، ثناء اللہ. تو یہ ثناء اللہ جو ہے یہ ایک انسان ہے، یہ تو جلاد ہے.